بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کا بوٹ پالش سے ایبسولوٹلی ناٹ اور پھر ایبسولوٹلی ناٹ سے ایبسولوٹلی یس کا سفر۔ عمران خان صاحب اور ایک امریکن سفارتکار بھی کہہ سکتے ہیں، سی آئی اے اینالسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، سی آئی اے لابسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور امریکہ کی ایک بہت اہم شخصیت کہ میں نے کل ہی بتایا تھا کہ جس نے اپنی جاب کے لیے اپنی امریکہ کے ساتھ جو اس کی پروفیشنل کمٹمنٹس ہیں اس میں اپنے خاوند کو قربان کر دیا تھا۔ اس کا خاوند جو تھا ضیاء-ال-حق صاحب کے جہاز میں تھا اور وہ اس جہاز میں جاں بحق ہوا تھا۔ یقیناً رابرٹ رافل یا اس کے کولیگز میں سے کسی نہ کسی کو پتہ تھا کہ اس جہاز نے ایک کس انجام پہ پہنچنا ہے، اور جب وہ امریکن ایمبیسڈر اس سے سوار ہوا ہوگا تو اس کو انہوں نے اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں سارا پروجیکٹ جو ہے ناکام نہ ہو جائے۔ بارے رابرٹ رافل کی لمبی ہسٹری ہے، بہت زبردست۔ اس کی سب سے جو اہم اسائنمنٹ ہے 2013 کے اندر افغانستان کے اوپر ہے۔ مت بھولیں کہ یہ وقت بعد وہ تھا کہ جب امریکہ افغانستان سے پوری دنیا کو، پورے خطے کو اپنے قبضہ استبداد میں رکھنے کے لیے کوشاں تھا۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی میں ایک دو فکرے کہتا جاؤں، حالانکہ وہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے کہ، اور چونکہ میں اپنے ویلاگ کے اندر بے شمار دفعہ اس پہ روشنی ڈال چکا ہوں کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات چاہتا ہے۔ ایک تعلقات وہ ہیں جو اس نے 1947 سے لے کے اور 1990 تک کہنا چاہیے وہ نبھائے یا وہ کیے۔ اس کے اندر امریکہ کے جو کرتوت رہے، ہمیشہ امریکہ پاکستان میں ضرورت کے وقت میں پاکستان کو کی مدد بھی کرتا رہا، ہماری فوج کو بہت اسلحہ بھی فراہم کرتا رہا، لیکن ساتھ ہی پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کے لیے 1951 سے کوشاں رہا ہے۔ لیاقت علی خان کی شہادت سے لے کے خواجہ ناظم الدین صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے بعد سے لے کے لامتناہی سلسلہ ہے، اور پھر ایوب خان کا مارشل لا، ہر ایک میں امریکہ کا ہاتھ نظر آئے گا۔ ضیاء-ال-حق صاحب کا مارشل لا، اس کے بعد بے نظیر اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جو سیسا چلا رہا ہے اس کے اندر امریکہ کا ہاتھ، پھر مشرف کا جو معاشرہ لگا اس کے اندر امریکہ کا ہاتھ، پھر اس کے بعد اقتدار میں آئے زرداری صاحب آئے، پھر ان کو ہٹانے میں، پھر نواز شریف صاحب آئے، پھر جی آئی ٹیز بنی، پھر ان کو ہٹانے پہ پھر عمران خان صاحب کے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ ہر ایک کے اندر ایک چیز مشترک ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کے اندر ہمیشہ سیاسی عدم استحکام کو پروان چڑھاتا رہا اور چڑھاتا رہا۔ اب اس تناظر میں یہ تو بات بھول جائیں کہ کس بندے نے امریکہ کے سامنے سینہ پھلا کے بات کی ہوگی، میرے خیال کسی نے بھی نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ شدت سے امریکہ کو گالی دے کے آئے ہیں، اور میں ہمیشہ جو بندہ بہت شدت سے امریکہ کو گالی دے کے آتا ہے اور پھر جس کی امریکہ کے ساتھ ساز باز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ اس کو جو ہے میں ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اور جس طریقے سے شہباز گل صاحب سے لے کے عمران خان صاحب سے لے کے اور فواد چوہدری صاحب سے لے کے پوری تحریک انصاف کی قیادت جو ہے فوج کو آڑے ہاتھوں لیتی رہی ہے مختلف مواقع پہ، اور ہمیشہ سے ایون 2019 کے اندر جب ایکسٹینشن کا معاملہ آیا جو جس طریقے سے اس کو متنازع بنایا گیا ہے، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جس نے فوج کو کے امیج کو کافی ذوف پہنچایا ہے۔ پہلے اور وجہ سے 2018 میں کہ فوج 2017 18 19 میں فوج جو ہے بالکل بغیر کسی شرم، بغیر کسی جھجک کے آئین کی سریحاً اسی خلاف ورزی کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کے خلاف جو انہوں نے اعلان جنگ جو ہے اعلان جنگ کیا ہوا تھا، تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کا پیریڈ آیا، پھر اس کے اندر عمران خان صاحب نے وہ ساری چیزیں تھیں ان کے اوپر پلٹا دی، اور ان کو جو لیا کہ آج کے دن تک فوج کو یہ نہیں پتہ کہ عمران خان صاحب جو ہے اصل میں وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، کتنے حاوی آ چکے ہیں، کتنا ان کا جو ہے ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ لیکن مجھے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو ایک چلایا ایبسولوٹلی ناٹ سے کام چلایا تھا، تو وہ انہیں کہہ دیا، تو اس کو انہوں نے چونکہ ان دنوں میں عمران خان صاحب بہت ہی زیادہ غیر مقبول ہو چکے تھے، تو وہاں پہ بعض سوشل میڈیا چونکہ ان کا ہمیشہ سے ایکٹیو تھا، ہمیشہ سے تھا، وہ ایک دن کے لیے بھی غافل نہیں ہوا تھا کیونکہ سارے پیڈ تھے۔ پھر آئی ایس آئی کا بھی سوشل میڈیا ان کے رحم و کرم پہ تھا، انہوں نے انٹرن پہ لوگ ہائر کرتے تھے آئی ایس آئی والے، ان کی ٹریننگ کر کے اور تحریک انصاف میں وہ جوائن کر لیتے تھے، یا اپنی انٹرنشپ کے دوران میں تحریک انصاف کو وہ مختلف جو فائدے یا ان کو مدد پہنچاتے رہتے تھے۔
تو میں جب تھا میرے خیال ہے کہ 2018 سے 2022 تک جب عمران خان صاحب اقتدار رہا اس میں بھی سوشل میڈیا ان کے جو تھا اسے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور ہر دفعہ کسی جج کو اگر کسی کو آڑیاتوں لینا ہے، کسی جرنلسٹ کو اور مخالفین کو، تو وہ انہیں گالیاں دی، وہ دی. کبھی اب اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ گالیاں ان کے پاس آئیں گی. بہرحال عمران خان صاحب کی اور رابن رافل کی ملاقات، اب یہ تو دیکھیں کہ جس کی پردہ داری ہے، کتنے جھوٹ بولے گئے. فواد چودھری صاحب نے اگلے دن کہا یہ 3 سال پہلے ملاقات ہوئی ہے. اچھا، شیریں مزاری صاحب جو اپنے آپ کو بڑا اینٹی امریکہ بتاتی ہیں، اور بڑا ان کے اندر بڑا ایک جذبہ حریت معلوم ہوتا ہے، اور ہر ایک کو آڑیات لیتی ہیں، امریکیوں کے بڑے خلاف اپنا انہوں نے پوسٹر رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ غیر سرکاری شخصیت ہے. میرا خیال ہے کہ میں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ شیریں مزاری صاحب کو کوئی بات کا پتہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی دھوکہ دہی کے اندر اتنے ہی ملوث ہیں جتنے کہ فواد چودھری صاحب جھوٹ بول کے ملوث ہیں، وہ اس کو ڈسٹارٹ کر کے ملوث ہیں. پہلے ذہن میں رکھیں کہ ان لوگوں کا بہت اثر و رسوخ ہوتا ہے. اچھا خیر، اس کے بعد سونے پہ سہاگا ایک عمران خان صاحب نے کل اپنے رات انٹرویو میں جو ہے یہ مان لیا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اتنے عمران خان نے سوالات کیے، عمران خان صاحب نے اس کو جو بھی جواب دیا ہے لفظ چبا کے، کوئی جواب سیدھا نہیں دیا جاتا تھا. جب عمران خان صاحب نے یہ سوال کیا کہ آپ کی رابن رافل سے ملاقات ہوئی ہے، تو جواب کیا ہے؟ میں ان کو پرانا جانتا ہوں. آپ تو میں پرانا جانتے ہیں؟ کس کو آپ پرانا نہیں جانتے؟ یہ جواب تھا. تاثر مل گیا کہ ٹھیک ہے، یہ چونکہ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں ملا. اور پھر یہ ہے کہ جی یہ دیکھو جی جو اینٹونیو گٹرس جو ہے UN جنرل سیکرٹری، کتنا بڑا ایک کام ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اس نے پاکستان کو اتنا گریڈ کیا وہ آیا ہے. اور شہباز شریف صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے، آپ کی طرح تو بناوٹی بن نہیں سکتا، اس کا اپنا ایک سارا سٹائل ہے بناوٹی ہونے کا یا نہ ہونے کا. اسے کیسے باتیں کی، اسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے باتیں کی، یہ سارے انہوں نے سوشل میڈیا پہ مچائی ہوئی ہے. اچھا، خود بھی سوشل میڈیا پہ جو چیزیں بناتے ہیں نا، وہ ان کے دلیل ہوتے ہیں. وہ جو اسکولوں کے بچے جیسے لوگوں کے نام رکھتا ہے، گالیاں دیتا ہے عمران خان صاحب، جو جس طریقے سے نام بگاڑتا ہے، وہ پرائمری اسکول والی بات ہے، اسی طریقے سے طنز کر رہا ہے کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا، اس کیسے کہہ دیا. UN جنرل سیکرٹری کا پاکستان میں آنا اور سیلاب کے لیے اتنی بڑی سپورٹ لینڈ کرنا بغیر لفظ چبائے، جیسے یہ لفظ چبا کے کہہ رہا تھا، یہ بہت بڑی پاکستان کی اچیومنٹ ہے. اور دنیا کو جتنا سخت میسج دیا ہے، اس نے کہا مدد نہیں چاہیے، انصاف چاہیے. تم لوگوں کی وجہ سے پاکستان یہاں تک پہنچا ہے جس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ باتیں عمران تک نہیں پہنچی تھی. تو یہ جواب دے رہا ہے کہ رافل مجھے ملی ہے ہی نہیں ملی، تو چل گیا. اور یہ چونکہ ان کو پیسے نہیں دیں گے، یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. UN جنرل سیکرٹری یہ سوال کا جواب ہے. یہ تحریک انصاف مہم چلا رہی ہے پوری دنیا میں کہ پیسے نہ دو یا یہ کرپشن میں کھا جائیں گے. ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسمان کے ہو. لیکن چونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس شخص نے منہ سے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ملا. اب کس کی پردہ داری ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ کی پردہ داری ہے. پشاور میں جو سفیر گیا تھا اس لیے کہ وہاں سے کال کر کے آپ سے بات کریں، اسی پردہ داری ہے. اور آپ کیا کہتے ہو؟ سفیر کسی کو ملتا ہے تو سمجھو کہ یہ حکومت توڑنے کی سازش ہو رہی ہے. سفیر کیوں ملتا ہے ایسے لوگوں کو؟ یہی باتیں تقریریں سنتے رہتے تحریک انصاف والوں، یہی سنتے رہتے. اسے سن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس کی بالکل ایک اپنے ذہن کو مسخ کر کے رکھ دو، اس کے اوپر پورے کے پورے ملوث کر کے رکھو کہ جو کچھ فرما رہا ہے اس کو وہی درجہ دو جو پیغمبر کہتے ہیں. یہ آپ کے حق میں جاتا ہے. ایک کریکٹر تھا الطاف حسین، وہ شخص جو تھا آج پتہ چلا کہ وہ قاتل بھی تھا، وہ ڈاکو بھی تھا، وہ چور بھی تھا، وہ شرابی بھی تھا، وہ ہر طرح کے گناہ میں ملوث تھا. پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ پاکستان سے بیر MQM جو ہے وہ ایک تنظیم کے طور پہ کوئی سیاسی جماعت پولیٹیکلی ایکٹیو ہوئی تو اس کا نام MQM تھا. وغیرہ کچھ میں کوئی ہوتا تھا کوئی نہ ہونے کے برابر بنائن سی پارٹی ہوتی تھی. اور اس نے جب پہلی دفعہ باہر کے کرکٹ میچز میں MQM کا جھنڈا اسٹیڈیم میں آنا شروع ہوا. جب ہم کسی ٹیم کے خلاف کھیلتے تھے پاکستان کے خلاف MQM کا، اب وہ تحریک انصاف والے وہی آ رہے ہیں، ایک آواز دیتا تھا پورا کراچی بند. سارے پڑھے لکھے لوگ جو تھے کراچی کے، بڑے بڑے کاروباری لوگ جو تھے وہ اس کے شہر میں مبتلا تھے. ان کا مرشد تھا، ان کا پیر تھا، وہ ولی اللہ تھا، وہ سب کچھ تھا جو آج آپ عمران خان صاحب میں دیکھ رہے ہیں. سوائے میرا خیال عمران خان صاحب میں دو چیزیں نہیں ہوگی. عمران خان صاحب نے مرڈر نہیں کروائیں گے. میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اس ٹرائل میں شاید کبھی یہ بھی ہو جائے. عمران خان صاحب شاید بتھا نہیں لیں گے، شاید نہیں، بالکل بتھا نہیں لیں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ کبھی بتھا نہیں لیں گے. وہ بتھے لیتا تھا. اور اس کے بعد
وہ ایکسٹراڈ کر کے پیسے نکلواتا تھا. باقی چیزیں ساری کی ساری ہیں. فوج اس کو لے کے آئی تھی, فوجی جماعت اسلامی کو اور قومی پارٹیوں کو وہاں ڈاؤن کر کے اور اس کے ذریعے اپنا کام چلانا چاہتی تھی. پھر وہ را کے ہاتھ میں کھیلا, وہ MI6 کے ہاتھ میں انگلینڈ میں کھیلا. یہی کام عمران خان صاحب کیا ہے کہ اس کو فوجی لے کے آئی. پھر اس کو وہ اسی طرح پاپولر ہو گیا کہ اس کے ایک اشارے پہ, قائد کے اشارے پہ پورے کراچی حیدرآباد بند ہو جاتا تھا. پہلے تو میں کہہ دوں کہ عمران خان کی مقبولیت کی وجوہات کیا ہیں. اس کی جو وجوہات ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی, حالانکہ یہ تھوڑی سی بھی کر پایا. عمران خان صاحب نے نیا پاکستان بنایا جیسے ہم متعارف نہیں تھے. عمران خان صاحب نے 50 لاکھ گھر دیے. عمران خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریاں دی. عمران خان صاحب نے 10 بلین درخت لگائے تھے پاکستان میں. پہلے 1 بلین درخت جو ہے نیب کیس ہے, کیونکہ 1 بلین درخت نہیں لگے تھے جو ابھی بھی جھوٹ بولتے لگے ہیں. پھر عمران خان صاحب نے IMF سے قرضہ نہیں لیا تھا. عمران خان صاحب نے IMF سے قرضہ تو کیا لیا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان IMF کو گروی رکھا دیا. یہ بڑا کارنامہ ہے. عمران خان صاحب نے غربت کم کی. عمران خان صاحب نے کرپشن ختم کرنی تھی. پاکستان 116ویں نمبر سے 140ویں نمبر پہ کرپشن پہ آ گیا. عمران خان صاحب نے پہلے سال 8,000 ارب ٹیکس وصول کرنا تھا. 8,000 ارب پہلے سال عمران خان صاحب کا ٹیکس جو تھا وہ 2017-18 کے ٹیکس سے کم تھا. عمران خان صاحب نے سی پیک کو 4 چاند لگانے تھے, سی پیک بند کرا کے چلے گئے. بہت بڑا کام کیا عمران خان صاحب نے, سی پیک بند کرایا. عمران خان صاحب نے کل بھی کہہ رہے تھے کہ صدر ٹرمپ سے میری بڑی اچھی یاددلا تھی. صدر ٹرمپ کے پاس گئے تو وہاں کشمیر کی ثالثی کروانی تھی. 20 سے 25 جولائی تک امریکہ میں تھے, اور اس کے بعد کیا آتا ہے, کون سا مہینہ, اگست آتا ہے. یہ 25 جولائی کو وہاں سے آئے تو ٹرمپ کو کہا کہ مودی سے ثالثی کرا دیں, اور اس نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مودی کو الیکشن میں جتوا دے, جو کہ مودی اسی سال جو ہے وزیر اعظم منتخب ہوئے. تو یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا مسئلہ حل ہوا کہ 5 اگست کو انڈیا نے کشمیر ہڑپ کر لیا. اب میں کیا مان لوں کہ عمران خان صاحب کی اس میں رائے شامل تھی یا نہیں تھی, یا صرف نااہل حکومت کی وجہ سے مودی نے فائدہ اٹھایا, یا عمران خان صاحب کی حکومت جو تھی اس کے اندر حصہ دار تھی اور یہ سارے طے کر کے آیا. پھر عمران خان صاحب ٹرمپ سے عافیہ صدیقی کو آزاد کرا کے لائے, جہاں طیبہ ضیاء کا ایک سوال کے اوپر عمران خان صاحب چکرا گئے اور ان کی جو ٹانگیں تھیں وہ کانپ گئیں. تو ٹرمپ نے جا کے کہا کہ نہیں چھوڑو اس کو, یہ کوشچن ہے کوئی. اور عافیہ صدیقی کس طریقے سے اپنی ماں جو روتے روتے قبر میں اتری ہے, کس طریقے سے اس نے اپنے ہاتھ سے اتارا ہے. عافیہ صدیقی آج پاکستان میں پھر رہی ہے. وہاں پہ جب باجوہ صاحب کو 21 طور پہ اسلامی دی گئی تھی, عمران خان صاحب کے ہی دورے پہ عزت ان کو بھی ملی. عزت باجوہ صاحب کو دیکھیں, عمران خان صاحب کے دورے میں 21 توپوں کی اسلامی. کہتے ہیں جی کہ میری بڑی عزت ہے امریکہ میں. کیا آپ کی عزت ہے امریکہ میں؟ آپ کو پتہ ہے کہ عمان کے اندر جب کنگ شاہ حسین کی ڈیتھ ہوئی تھی تو نواز شریف صاحب کمرے میں تیار ہو رہے تھے اور شیروانی پہن رہے تھے, اور ایک بٹن جو ہے وہ ٹھیک کروا رہے تھے. تو بل کلنٹن ڈھونڈتا ہوا کسی اور جگہ سے آیا اور نواز شریف کمرے میں پوچھتا ہوا کہ نواز شریف کہاں ٹھہرا ہوا ہے, اور دیکھا ویئر از مائی فرینڈ. آپ بھول گئے کہ 4 جولائی 1998 کے اندر نواز شریف امریکہ گئے کارگل کی جنگ رکوانے. وہاں امریکہ میں انڈیپینڈنس ڈے کی چھٹی تھی, ایک واحد چھٹی ہے جب پورا امریکہ اسٹینڈ اسٹل ہوتا ہے, 25 دسمبر کرسمس پہ, ایک 4 جولائی کو. اور بل کلنٹن نے اس کو ناشتے بلایا اور انڈیا سے جنگ بند کرائی, جس میں ہمیں کارگل میں ہمیں بہت نقصان ہوا, اور ہماری فوج جو تھی بہت ہی وہاں نقصان اٹھا رہی تھی, بلکہ ہم نے بہت سارے علاقہ بھی انڈیا کے سے نے ہم سے چھین لیا تھا اسی کارگل کی جنگ میں. تو یہ نواز شریف نے ختم کرائی تھی بل کلنٹن سے چھٹی کے دن گھر جا کے مل کے. عمران خان صاحب نے بہت عظیم الشان قربانیاں ادا کی, ریاست مدینہ قائم کی, اور غربت ختم کرنی. غربت دگنی ہو گئی جب چھوڑ کے گئے پاکستان میں. میں کہتا ہوں کہ ایسا کارناموں کی ہے کہ لوڈ شیڈنگ 2018 میں 0 پہ آ گئی تھی. یہ گئے تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, ہمارے بجلی کے کارخانے بند تھے. آج حماد عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے کارخانے بند ہیں. ان کو شرم نہیں آتی, یہ بڑی بے شرم لوگ ہیں. اب یہ رابن رافلس مل کے کیا فرما رہے ہیں کہ آرمی چیف کو کی ایکسٹینشن پہ بھی انہوں نے کہہ دیا, کیونکہ رابن رافل کو اتوار کو ملے تھے, کل کا عمران خان صاحب کو انٹرویو دیا اور کہا کہ جی آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے لے کے سب کے ان کو ایکسٹینشن دے دیں اور مجھے جلدی الیکشن دے دیں. وہ میرا خیال ہے کہ یہی ہے وہ کہنے آئی ہے, وہ معاملہ فہمی کرانے آئی ہے,
اور بوٹ چاٹنے کے لیے عمران خان ہر وقت تیار ہے. تحریک انصاف بولو وقت آ گیا ہے کہ نعرہ لگاؤ کہ عمران باجوہ بھائی بھائی, دوبارہ نعرہ لگاؤ کہ ہم ایک ہی ہو گئے. کل رات عمران خان کے ایک انٹرویو نے مجھے بالکل ایگزیکٹلی بتا دیا کہ رابن رافل عمران خان صاحب کی کیا کیا گفتگو ہوئی. عمران خان صاحب وہ جس کو کہنا چاہیے کہ وہ پہلے جو ڈونلڈ لو کے خلاف انہوں نے جب نعرہ مستانہ بلند کیا تھا, پاکستانی قوم کو بیوقوف بنایا تھا. یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں بیوقوف بنایا جائے, کیوں ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ اس کا فائدہ اٹھا کے ہمیں جھوٹ بول کے بکر کر کے ہمیں گمراہ کرتے ہیں. یہ ایسے ظالم لیڈر ہیں ہمارے. یہ ہے وہ امریکہ کے ساتھ ان کی لڑائی, اور یہ ہے وہ امپورٹڈ حکومت. اور وہ جو کل میں بتایا, کل رات کا عمران خان کے پروگرام میں انہوں نے صاف بتا دیا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا کہ مجھے نہ ہٹاؤ, انہیں مجھے ہٹا دیا. اور میں انہیں بتاتا رہا کہ یہ ملک نہیں سنبھلے گا فلانی. کل پہلی دفعہ یہ بھی بتا دیا کہ امپورٹڈ والا نعرہ بھی میرا جھوٹا تھا. آخر کچھ تو تھا جس کی پردہ داری تھی. وہ ہوتا ہی ہے کہ انسان اندر سے ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے نہیں کہ آپ کو گندا کام کر رہے ہو, باہر نکلو تو کوئی بندہ کو نہ بھی پتہ ہو تو آپ کے اندر ایک ہوتا ہے جی کہ ایک گلٹ ہوتا ہے کہ یار کی میری شکل سے تو نہیں پتہ چل رہا کہ میں کوئی جرم کر کے آ رہا ہوں یا ایک ناپسندیدہ فیل کر کے آ رہا ہوں. رابن رافل کے کام کو انہوں نے چھپا نہیں تھا, کیونکہ یہ قوم کو جو بیوقوف بنا رہے تھے. اب یہ قوم تیار ہو جاؤ. تو خصوصاً میں یوتھیوں کی قوم کو کہہ رہا ہوں, تحریک انصاف کی لوگوں کو کہہ رہا ہوں, تیار ہو جاؤ کہ نیا نعرہ ہے رابن رافل کی ملاقات کے بعد کہ باجوہ عمران بھائی بھائی. اور بوٹ پالش کرنے کے لیے, بوٹ چاٹنے کے لیے جو ان کو ایک غصہ تھا کہ قوم فوج نے شہباز شریف کو کیوں منتخب کر لیا ہے جبکہ میں یہ کام بہت اچھی طرح کر رہا تھا, اس کے لیے عمران خان صاحب جو ہے ہمتاً دوبارہ سے موجود ہے. اور امریکہ کے ساتھ تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جس دن سے تحریک انصاف بنی ہے یا مقبول ہوئی ہے, تب سے امریکہ کے ساتھ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کبھی اس کے تھوڑی سی بھی اس میں لغزش نہیں آئی. باقی یہ بائیڈن ہو, وہ پاکستان کے بارے میں جو رویہ ہوگا, وہ ہماری حکومتوں کے بارے میں جو ہوگا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ٹرمپ میرا دوست ہے. وگرنہ باجوہ صاحب کو عزت ٹرمپ نے بھی عمران خان سے زیادہ دی تھی کہ باجوہ صاحب کو تو 21 توپو اسلامی اسی موقع پہ دی تھی جس کی یہ بڑی خواہش کر رہے ہیں. بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیف تھا. وما علینا الا البلاغ.